أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال کہا فرعون نے آمنتم تم ایمان لے آئے ہو لہو اس پر قبل اس سے پہلے ان کے آذنا میں اجازت دوں لکم تم کو انہو بے شک یہ لکبیرکم تمہارا بڑا ہے الذی جس نے علمکم تم کو سکھایا السحر جادو فلوقطعن میں ضرور کاٹوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھ وارجلکم اور تمہارے پاؤں من خلاف مخالف سمت سے ولوسلبنکم اور ضرور میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا فی جذوع النخل کھجور کے تنوں پر ولتعلمن اور ضرور تم جان لو کہ ایونا کہ ہم میں سے کس کا اشد عذاب و ابقا کہ ہم میں سے کس کا زیادہ سخت ہے عذاب اور زیادہ تعدیر رہنے والا عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ جتنا کچھ فن کا مظاہرہ کیا تھا جادوگروں نے ان کا فن ان کی آنکھوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اجداد نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ وہ جو ان کے بڑے بڑے میدان کے اندر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی وہ سانپ بنا تو جادوگروں کے جتنے سانپ تھے ان کو بالکل معمولی چیز سمجھتے سب کو کھا گیا، ہڑپ کر گیا۔ اور جادوگر جو اس فن سے ماہر تھے اس نتیجے کے اوپر پہنچ گئے کہ ہم نے جو پیش کیا ہے وہ جادو ہے۔ اور تقریر سے مقابلے سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سامنے تقریر کی تھی اس کی ایک ایک بات ان کے سامنے حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ اس نتیجے کے اوپر پہنچ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ہماری طرح جادوگر نہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ اسی مجلس کے اندر ایمان لے آتے ہیں اور دل و دماغ سے ساری باتیں نکال دیتے ہیں کہ جو اس سے پہلے ان کے ذہن کے اندر تھیں کہ ہم جیت جائیں گے تو ہمیں فرعون کی طرف سے بڑے انعامات ملیں گے۔ اب ان ساری باتوں کو دور کر دیا ہے، حق تک پہنچ گئے، ایمان تک پہنچ گئے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اور پوری وضاحت کر دی ہے کہ ہاں لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرعون بھی رب ہے، تو وضاحت کے ساتھ ایمان لائے۔ نہیں، فرعون کی پر ہم ایمان نہیں لائے، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں، ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اس کی ربوبیت ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو اب بڑے میدان کے اندر فرعون کو شکست فاش ہو گئی۔ اب دیکھیں اب کیسے وہ پینترا بدلتا ہے، انتہائی زیادہ میدان کے اندر اس کی رسوائی ہو گئی۔ وہ تو میدان کے اندر آیا تھا جیتنے کے لیے، غالب ہونے کے لیے، لیکن شکست فاش اس کو ہو گئی۔ قال اس نے کہا، اب عام لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کرنے کے لیے کہ جادوگروں کا ایمان کوئی معتمد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر یہ ایمان لائے ہیں۔ گویا کہ اپنے آپ کو تو کوئی سمجھتا تھا، خدا سمجھتا تھا، اب اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کا جو ایمان ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہیں۔ قال کافرون آمنتم تم ایمان لے آئے ہو لہو اس کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ گویا کہ اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اجازت کے بغیر یہ ایمان لائے، اور جو کام میری اجازت کے بغیر ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں رب ہوں، میں بڑا ہوں۔ اب دوسرا آپ دیکھیں کس قدر خطرناک دعوی اس نے چلا عام لوگوں کے اوپر حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کے لیے، انتہائی خطرناک سازش کی کہ عام لوگوں کے ذہن کے اندر یہ معاملہ خلط ملط ہو جائے۔ اب یہ خطرناک دعوی اس نے اپنی زبان سے نکالا، اس نے کہا کہ انہو لکبیرکم، جادوگروں سے کہتا ہے جو اب مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے یہ بات کہتا ہے فرعون کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا استاذ ہے، اور تم نے مل کر ایک چال چلی ہے میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے،
میرے نظام کو ختم کرنے کے لیے تم نے ایک سازش تیار کی ہے، تم سارے ملے ہوئے اور تم نے پہلے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے، بہت کچھ پیش کریں گے اور آخر میں ہم موسیٰ سے ہار جائیں گے، اس کو جتوا دیں گے اور پھر اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے تاکہ سارے لوگ اس کی بات کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ تم سب کی آپس میں ایک ملی بھگت ہے، اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ، یہ تمہارا بڑا ہے، جس کو کہتے ہیں عام زبانوں کے اندر کہا جاتا ہے گرو، یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے تمہیں، تاکہ تم اس کے مقابلے میں آ گئے ہو کہ میدان کے اندر اس کے مقابلے میں ہار جاؤ گے، اس کو تسلیم کر لو گے تاکہ سارے لوگ اس کی بات کو مان لیں۔ تو اب اس نے ایک خطرناک حکم دیا، کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ ڈالوں گا۔ ڈرا رہا تھا تاکہ جادوگر ڈر جائیں اور یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم نے سازش کی ہے، لیکن قربان جائیں جادوگروں کے اوپر، انہوں نے یہ بات کہی تھی کوئی سازش نہیں ہے، سچے ایمان لائے ہیں ہم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ہمارا کوئی گرو نہیں ہے، کوئی استاذ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہے اور ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ اس سے پہلے کوئی سازش ہوئی ہو۔ تو فرعون نے کیا کہا، میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، میں تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو مخالف سمجھ سے کاٹ دوں۔ اور جو وہ بات کہہ رہا تھا، جادوگروں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ خالی دھمکی نہیں ہے، وہ فرعون تو ایسا انسان تھا جو لوگوں کے اندر میخیں ٹھونکا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے میں کاٹ ڈالوں گا، ایک طرف کا ہاتھ ہوگا تو دوسری طرف کا پاؤں ہوگا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا کھجور کے تنوں میں۔ پرانے زمانوں کے اندر سولی چڑھانے کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ایک شتیر نما چیز ہوتی تھی، اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے، یا کھجور کا ایک درخت ہوتا تھا لمبا اس طرح کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ یوں ایک لکڑی لگا لیتے تھے اس طرح، تو ایک آدمی کو اس کے ساتھ لٹکا دیتے، اس کی بازو یوں کر دیتے تھے اور ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوک دی جاتی تھی اس کے اندر، اور اسی کے اوپر لٹکا رہتا تھا، مارتے نہیں تھے، اسی طرح تڑف تڑف کر کے مر جاتا اور کئی دن تک ادھر ہی لٹکا رہتا۔ یہ پرانے زمانوں کے اندر سولی چڑھانے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ انسان کو درخت کے اندر میخیں ٹھونک کر بس اسے چھوڑ دیتے اور اسی طرح زندہ ہی زندہ وہ مر جایا کرتا تھا۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ اگر ایمان سے باز نہ آئے، پیچھے نہ ہٹے، میرے دین کے اوپر نہ آئے تو تمہیں سزا ملے گی، وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ فرعون یہ بات کہہ رہا ہے مسلمانوں سے جو اب سے کچھ دیر پہلے مسلمان نہیں تھے، جادوگر تھے، اب مسلمان ہو گئے، ان سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ عذاب کس کا سخت ہے، میرا عذاب سخت ہے یا موسیٰ کا عذاب سخت ہے، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ میرا عذاب سخت ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے رب کا عذاب سخت ہے۔ میں تمہیں عذاب دوں گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب دینا کس کو کہا جاتا ہے۔ قالو، اب تھوڑا سا غور کیجیے، آگے جو مسلمان ہوئے ہیں، ابھی چند سیکنڈ ہوئے ایمان لانے کے، چند منٹ ہوئے ہیں، لیکن آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیسا جواب دے رہے ہیں۔ چند منٹوں کا ایمان ہے، چند سیکنڈوں کا ایمان ہے، اور فرعون کو کہہ رہے ہیں جو کرنا چاہیے کر لے۔ اور مفسرین حضرات نے بڑے مزے کی بات لکھی ہے کہ ان کا تو چند سیکنڈ کا ایمان تھا، فرعون کو کہہ رہے ہیں جو کرنا چاہیے کر لے۔ اور ہمارے دور کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک مسلمان رہتا ہے، 60 سال تک قرآن پڑھتا ہے، پھر بھی دنیا کے 2 دنوں کی چکچون کے بدلے اپنے ایمان کو فروخت کر دیتا ہے۔ 60 سال مسلمان رہتے ہیں اور ایمان اس قدر ان کا بنتا نہیں، ایک فون کال کے پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی ویزوں کی لالچیں ملتی ہیں، پیسوں کی لالچیں ملتی ہیں، ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے ڈراوے آتے ہیں، دھمکی آتی ہیں تو ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن چند سیکنڈ کے اندر ایمان ان کا اتنا بنا کہ خطرناک ترین، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، لیکن اس کو کہہ دیا جو کرنا چاہے تو کر لے، تو کیا کر سکتا ہے، اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے، ہماری دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے، لیکن ہمارا رب، اس کے اختیارات تو موت کے بعد بھی چلتے ہیں۔ تمہارے اختیارات تو موت تک ہیں، ہماری روح نکل جائے گی، اس کے بعد تو کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا رب، اس کے اختیارات اس دنیا میں بھی ہیں، اس دنیا میں بھی ہیں۔ تو دیکھیں یہ جادوگر کیا جواب دیتے ہیں، لن نؤثرک کا، اس کو کہتے ہیں کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، اس کے اوپر جو آگے ہمارے پاس من البینات، واضح دلائل میں سے ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہو گئے تو ویسے نہیں ہوئے، ہمارے پاس دلائل آ گئے، روشنی آ گئی ہیں، اور ہم توحید تک پہنچ گئے ہیں، والذی فطرنا، اور تجھے ہم ترجیح نہیں دیں گے اس ذات کے اوپر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک طرف فرعون تو ہے اور ایک طرف رب کائنات ہے، تو رب کائنات کو ہم ترجیح دیں گے، تجھے ترجیح نہیں دیں گے، اللہ رب العالمین کو ہم نے ترجیح دے دی ہے۔ فقض، اب یہ جادوگر کہہ رہے ہیں کر لے، ما جو انت قاض، تو فیصلہ کرنے والا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے، ہماری بہت ہو تو دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے، تیرے اختیارات تو یہاں تک ہیں، اس سے آگے نہیں ہیں۔
ان بے شک ہم آمنا ایمان لائے اپنے رب کے اوپر تاکہ بخش دے ہمارے گناہ جو کفر کے ہیں، خطایا ہماری خطائیں، وما اور وہ جرم کہ جس کے اوپر تو نے ہمیں مجبور کیا سحر جادو میں سے۔ تو علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جس وقت جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی تو مقابلے سے پہلے ہی ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ جادوگر نہیں پیغمبر ہے، لیکن فرعون نے ان کو مجبور کر دیا تھا کہ نہیں تم نے مقابلہ کرنا ہے، اور فرعون ان کو یہ بات بتلا رہا تھا کہ جادوگر ہے، پیغمبر نہیں جادوگر ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان لیا ہے تو ہمارے جو کفر کے گناہ ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جس مقابلے کے لیے ہمیں مجبور کیا گیا تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ واللہ خیر، فرعون کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب بہتر ہے، وہ بہت بہتر ہستی ہے، وہ اب کا، اور ہمارا رب ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو کل مر جائے گا، اور ہمارا رب ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہمیں بھی آخرت کے اندر جنت کے اندر ابدی زندگی عطا فرمائے گا۔ قال کہا فرعون نے آمنتم، تم ایمان لے آئے لہو اس کے پر موسیٰ علیہ السلام کی پر قبل اس سے پہلے ان آتنا کہ میں اجازت دوں لکم تم کو، انہو بے شک لکبیرکم تمہارا بڑا ہے، اللہ جس نے علمکم تم کو سکھایا سحر جادو، فلوکتین میں ضرور بد ضرور کاٹ ڈالوں گا ایدکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، ولوسلبنکم اور تمہیں ضرور بدل سولی چڑھاؤں گا، فی جزء النخل کھجور کے تنوں پر، ولتعلمن اور تمہیں معلوم ہو جائے گا اینا کہ ہم میں سے کس کا اشد زیادہ سخت عذاباً عذاب، و اب کا اور دیر رہنے والا عذاب۔ قالوا انہوں نے کہا لن نصرک، ہم ہر کس ترجیح نہیں دیں گے تجھ کو، اعلیٰ اس کی پر ما جو جاءنا آ گیا ہمارے پاس، من البینات واضح دلائل میں سے، والذی اور اس ذات کے اوپر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، فطرنا جس نے ہمیں پیدا کیا، فق سے پس تو فیصلہ کر لے، ماں جو انت تو قاضٍ فیصلہ کرنے والا ہے، انما بے شک تقضی تو فیصلہ کر سکتا ہے، ہذہ الحیات الدنیا صرف اسی دنیا کی زندگی میں، انما بے شک ہم آمنا ہم ایمان لے آئیں بربنا اپنے رب کے اوپر، لیغفر لنا تاکہ وہ ہمیں بخش دے، خطایانا ہماری خطائیں، کفر کی خطائیں، وما اور وہ جرم کے اکرہتنا تو نے ہمیں مجبور کیا لئے جس پر، من السحر جادو میں سے، واللہ اللہ تعالیٰ خیرون بہتر ہے، وابقا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جنگ کا خاتمہ فرما، یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ کفار کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کی دولت ان کو نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ جو کافر ایمان کے اہل نہیں ہیں، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں شہادت ان کی قبول فرما، جو میدانوں کے اندر موجود ہیں یا اللہ ان کو استقامت نصیب فرما، ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔